یہ شعر کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں۔ آپ کو مدینہ کون لے جا رہا ہے؟ اللہ پاک لے جا رہے ہیں۔ جو حج کو لے جا رہے ہیں وہی مدینہ پاک بھی لے جا رہے ہیں۔ تو مدینے کی تمنا دل میں بچپن سے تھی اور بچپن سے دعا کرتے تھے بقول شاعر کے کہ دکھا دے یا رب مدینہ وہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا رب مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ آج آپ کی یہ تمنا پوری ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حج سے پہلے جانا افضل ہے مدینہ یا حج کے بعد جانا افضل ہے؟ علماء کرام نے اس میں بہت سے باتیں عرض کی ہے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے جب غلطی ہوتی، گناہ ہوتا، نافرمانی ہوتی تو سیدھا حضور کے پاس جاتے، اس لیے ہم بھی کیا کریں گناہ کی حالت میں وہاں مدینہ پہلے چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں مدینہ پہلے جانا افضل ہے، اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی کہ وَلَوِ الظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ جب صحابہ سے کوئی نافرمانی گناہ ہو جاتا، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تو فوراً آپ کے پاس آتے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے کیا کرتے؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ جب دونوں کا استغفار شامل ہوگا تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو وہ کہتے دیکھو قرآن میں ایسا ہے۔ لوگ بعض علماء کرام یہ کہتے کہ نہیں بھائی، حضور کا دل بہت نازک ہے، گناہ امتی کے دیکھ کر آپ تڑپ جاتے ہیں، آپ کے دل کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہر ہفتے امت کے اعمال اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اچھے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے دل کو۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم سب گناہگار ہیں، گناہ کی حالت میں اس پاک دربار میں مت جاؤ، بلکہ حج کر کے جاؤ، پاک صاف ہو کر معصوم بچے کی طرح ہو جاؤ، پھر ان کے دربار میں جاؤ۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج کرے اور اس شان سے حج کرے کہ بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے، اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق عمل کرے اور ارکان صحیح ادا کرے، تو ایسا لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی معرض وجود میں آیا ہے، شکم مادر سے آج ہی معرض وجود میں آیا ہے، یعنی آج ہی معصوم پیدا ہوا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا معصوم ہو کر جاؤ۔ اللہ کے رسول کی غیرت بہت ہے، گناہ گار دیکھ کر ان کی غیرت کو اور جوش آ جائے گا۔ اسی شاعر نے کہا اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نہیں کام ہم کو جگر اور کسی سے، نہیں کام ہم کو جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں جانا افضل ہے، لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے نہ پہلے جانا اختیار میں ہے نہ بعد میں جانا اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ جیسے دنیا میں آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے،
تھا کیا ہمارے اختیار میں؟ نہیں تو ہم تو یہ صدی میں آتے ہی نہیں تھے، بولتے تھے کہ حضور کی صدی میں بھیج دو ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جانا بھی اختیار میں نہیں ہے، اگر جانا اختیار میں ہوتا نا تو کوئی جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ کیا لگا ہے بولے کہ سمجھ میں آئے بات؟ تو جب ہمارا دنیا میں آنا اختیار میں نہیں ہے اور دنیا سے جانا اختیار میں نہیں ہے تو درمیان کا انٹرویل اور وقفہ کیوں اپنے اختیار سے گزار رہے؟ یہ بھی انہی کے اختیار سے آپ گزار دیں، کریں گے انشاءاللہ۔ تو موت تو آنی ہے، لیکن یہ چھوٹی سی زندگی ان کی مرضی سے گزار دیں گے تو کامیاب ہو جائیں۔ آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اللہ کی مرضی سے آئے تھے اللہ کی مرضی سے چلے۔ تو مدینے میں جانے کے لیے اپنا اختیار نہیں ہے، البتہ آپ حضرات کی جو تواریخ آ رہی ہے، خاص طور سے مرٹ واڑے کے حج کمیٹی کے جو عازمین حج ہے، وہ انشاءاللہ حج کے بعد ہی جو ہے آپ کے مدینہ منورہ کا سفر کریں گے۔ مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا اور اپنے دعا فرمائی مدینے کے لیے، اللہم ان مکہ حرم، کہ مکہ آپ کا حرم ہے، مدینہ میرا حرم ہے، تو اس کے تول میں، اس کے ناپ میں دوگنی برکت عطا فرما۔ اور فرمایا من صبر علی لواء المدینہ کنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، جو مدینے کی تکالیف پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بن جاؤں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ من مات بالمدینہ، جو مدینے میں جس کو موت آئے، فقد حلت لہو شفاعتی او کما قال، کہ اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ، اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب بھی حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا پہلی مرتبہ واجب ہے، اور بار بار نام آئے تو درود شریف پڑھنا مستحب ہے، ثواب کی بات ہے۔ اب آپ درود شریف پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر مدینہ تو واپس تشریف لے گئے تھے یا مدینے سے مکہ جاتے تھے تو رابغ مقام پر آپ کا قیام ہوتا تھا۔ رابغ ایک مقام ہے، وہاں آپ رکتے تھے۔ الحمدللہ آپ کو بھی گاڑیاں وہاں روکتی ہے۔ اب جہاں گاڑی رکتی ہے وہاں تین چیزیں رہتی ہیں، ایک تو وہاں مسجد ہوتی ہے، دوسرے چائے پانی کے لیے ہوٹل ہوتی ہے چھوٹی سی، اور تیسرے جو ہے پیٹرول پمپ ہوتا ہے وہاں۔ تو وہاں گاڑی رک جائے تو آپ اپنی خواتین کو سمجھائیں کہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اگر وہ مسجد کا ایک حصہ ان کے لیے مختص ہوتا ہے اس میں جائیں، اور پھر واپس اپنی گاڑی میں بیٹھے کلر دیکھ کر نہ جائے بلکہ نمبر دیکھ کر جائیں۔ بلکہ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے آنے تک آپ ان کے انتظار میں باہر کھڑے رہیں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ کا مدینے کا سفر آسانی سے ہو جائے۔ پھر آپ مدینہ جاتے ہیں تو راستے میں آپ کو بہت سے بورڈ نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اذکر اللہ، کہ اللہ پاک ہے، اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کہیں یہ آیت نظر آتی ہے، کہیں یہ آیت لکھی ہوئی نظر آتی ہے بورڈ پر جو سورہ احزاب میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پاک پر درود و سلام پڑھو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। तो अब आप दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहे हैं। रात का वक्त होता है तो जनाब रात में जुल्हुलैफा के मीनार नजर आने लगते हैं। जब मदीना करीब होता है उनकी रोशनियां नजर आती। हमारे रफत भाई बता रहे कि दिन में सफर होगा, अब रात में सफर नहीं हो रहा है, दिन में सफर हो रहा है बाज़ वजूहात की वजह से। तो आप जब दिन में भी सफर करेंगे तो पहले आपको मदीने में दाखिल होने से पहले जुल्हुलैफा की ये मस्जिद नजर आ रही है। इसको बीरे अली भी कहते हैं, मस्जिद बीरे आबारे अली भी कहते हैं, मस्जिद जुल्हुलैफा भी कहते हैं। हुजूर ने जब हज का एहराम भी यहीं से बांधा था और उम्रे का एहराम भी आपने यहीं से बांधा था। तो ये नजर आते ही आप जो लोग सो रहे हैं उनको जगा दो, अभी भी जगा दो जो आप मजलिस में सो रहे खाने के बाद। समझ में आया ना। और जो लोग जाग रहे हैं, बाद दीवानों को नींद नहीं आती है और वो क्या करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ही चलते हैं। तो जागने वाले सोने वालों को जगा दो और उनसे कहो कि अरे सोने वालों जागो, तुम सो रहे हो और देखो मदीना आ रहा है, तुम्हारी किस्मत जाग रही, उठो और दुरूद शरीफ पढ़ो। पढ़ो एक मर्तबा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। मदीने में दाखिल होते वक़्त जो दुआएं हैं वो पढ़ें। समझ किताबों में भी लिखी हुई दुआएं आप याद भी कर ले। और कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा हरम नबीक, ए अल्लाह ये तेरे नबी पाक के हरम शरीफ में मैं दाखिल हो रहा हूँ। फजअलहु लिविकायतम मिनल अज़ाब, तो अजाब से बचाव का जरिया बना दे इस मदीने में दाखिले को। वह अमानम मिनन नार, और दोज़ख से बचाव का जरिया बना दे। और वर्ज़ुक़नी बिहा रिज़्क़न हलाला, अब मेरे लिए मदीने से रिज़्क़ हलाल के फैसले फरमा, मुझे हराम रिज़्क़ से बचा ले। और वर्ज़ुक़नी बिहा करारा, और मुझे अब जिंदगी भर सुकून और करार अता फरमा। ये तो हरम शरीफ का आगाज होता है। यहाँ से अल्लाह के रसूल आकाए नामदार सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात जब मक्के में या मदीने में दाखिल होते तो कुरान करीम की ये आयत पढ़ते, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ अल्लाह कौल व अमल की सच्चाई के साथ मुझे मदीने में दाखिल फरमा, और कौल व अमल की सच्चाई के साथ वहाँ से निकाल, और मुझे अपने तरफ से। कि हुजूर ने हमारी जगह को मस्जिद नबवी के लिए पसंद किया तो दौड़े दौड़े हुजूर की खिदमत में आए और कहा अल्लाह के रसूल अब हम यतीम नहीं रहे, अब हम बालिग हो गए। 18 साल के बाद कोई यतीम नहीं रहता, वरना आधे से ज्यादा यतीम बैठे होंगे यहाँ पर अगर आप सबको बगैर बाप के बोले तो। अल्लाह सबके माँ बाप को साये को सर पर कायम रखे, और जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो दोनों बच्चों ने कहा कि ये हम अब बालिग हो गए, ज़मीन के मालिक हो गए, बगैर कीमत के हम वक्फ करते हैं अल्लाह के घर के लिए ज़मीन। लेकिन उस गरीबों के मौला यतीमों के वाली ने कहा मुझे यतीमों का माल इस तरह लेने से अल्लाह ने मना फरमाया। जो लोग यतीमों का माल जुल्मन खा जाते हैं वो अपने पेट में दोज़ख की आग भरते हैं और दोज़ख में जलेंगे। कुरान करीम में फरमाया
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں، میراث میں کھا لیتے ہیں اور زبردستی قبضہ کر کے کھا لیتے ہیں، یا ان کے نام پر پیسہ جمع کر کے کھا لیتے ہیں، تو فرمایا وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں جلیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، ابو بکر آج کے ویلیویشن کے حساب سے، آج کے بھاؤ کے حساب سے، آج کے نرخ کے حساب سے اس زمین کی پوری قیمت ادا کرو۔ ابو بکر صدیق کو یہ سعادت ملی کہ پوری قیمت آپ نے ادا کی، اور اس مسجد نبوی کے کام کا آغاز ہوا جس کے سامنے آپ کھڑے ہوئے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کھجور کے پتے لا رہے تھے چھت پہ ڈالنے کے لیے، کچھ صحابہ کرام کھجور کے پیڑ لا رہے تھے ستون بنانے کے لیے، کچھ صحابہ کرام موٹی ریت جس کو آپ سنگل کہتے ہیں وہ نیچے بچھانے کے لیے لا رہے تھے، اور دونوں جہاں کے بادشاہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، کچی اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، اور فرما رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو ان مہاجرین اور انصار پر رحم فرما جو تیرے گھر کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد 30x30 کی پہلے بنی حضور کے زمانے میں، اس کے بعد وسیع ہوتے ہوتے اتنی بڑی ہو گئی کہ جتنا مدینہ تھا حضور کے زمانے میں آبادی تھی اتنی بڑی مسجد نبوی ہے۔ آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اندر جانے سے پہلے 5 ادب ہیں۔ کتنے ادب ہیں؟ 5 آداب ہیں مسجد نبوی کے، لیکن یہ آداب بتانے سے پہلے کچھ بہنوں کے اور بیٹیوں کے اور بیویوں کے حقوق بھی جان لو۔ آپ ہماری بہنیں، بیٹیاں اور جو ساتھ میں خواتین ہیں ان کے دروازے مسجد نبوی میں داخلے کے الگ ہیں، اور مکے میں 100 سے زائد دروازے ہیں، وہاں آپ ساتھ جا سکتے تھے، لیکن مدینے میں حضور کے زمانے سے مردوں کے باب الداخلہ الگ ہے انٹری گیٹ، اور عورتوں کے باب الداخلہ انٹری گیٹ الگ ہے۔ 21 نمبر سے لے کر، یہ دیکھیے 21 نمبر سے لے کر 26 نمبر تک ہماری خواتین کے داخلے کے گیٹ، آپ ان کا احترام کیجئے، اہتمام کیجئے، اور ان کو اس گیٹ تک چھوڑ کر آئیے۔ اندر جانے سے پہلے ان کو سمجھا دیجئے کہ پہلی مرتبہ آپ اندر جا رہے ہیں تو نماز کے بعد، سلام کے بعد سامنے وضو خانہ ہے، یہ وضو خانے پر بھی نمبر پڑے ہوئے ہیں، خواتین کی فوٹو بنی ہوئی ہے سامنے، یا عورتوں کا وضو خانہ ہے یا طہارت خانہ ہے، دونوں بھی ہے۔ آپ یہاں آ کر ہمارا انتظار کرنا، اور ہم پہلے آ گئے تو ہم آپ کا انتظار کریں۔ بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات ہی خواتین کا احترام کا انتظار کریں، جلدی پہنچ جائیں تاکہ ان کو واپسی میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ 2-3 دن ایسا کریں گے تو ان کو عادت پڑ جاتی، پھر خواتین خود ساتھ جاتی ہے اور ساتھ آتی ہے، لیکن جب اپنے قیام گاہ جانے سے پہلے ایک پوائنٹ ایسا رکھتے ہیں جہاں سب مل جاتے ہیں مرد و خواتین، اور اس کے بعد ساتھ اپنی منزل پر جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ بھی داخل ہونے سے پہلے 5 آداب کا لحاظ کیجئے، خواتین اور بہنیں بھی کریں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ بسم اللہ کہے، مسجد نبوی میں نہیں، ہر مسجد میں داخلے کا ادب ہے، آج سے شروع کرو تو یاد رہے گا۔ پہلے بسم اللہ کہے، نمبر 2 سیدھا پیر رکھے صحن میں سیدھا پیر رکھے، اور نمبر 3 جن کے طفیل میں آپ مسجد میں جانے کے قابل ہوئے ان کے اوپر درود شریف پڑھو ایک مرتبہ اللہم۔ بہت تھک گئے بھائی، 2 دن سے ایسے تھک گئے، ارے وہاں 40 دن رہنے کا 2 دن میں حال یہ ہے تو 40 دن کا حال کیا ہوگا؟
ارے 2 دن کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. تو پہلا ادب یہ ہے کہ سیدھا پیر رکھ بسم اللہ کہے, دوسرا ادب یہ ہے سیدھا پیر رکھے, اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جن کے طفیل میں جا رہے ہو ان پر درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جو نظر آ رہا ہے نا بالکل ایسا ہی ہے, اور جیسا ہم بول رہے ہیں ویسی نظر آئیں گے. اللہ ماشاء اللہ. لوگ وہاں سے فون کرتے ہیں ایسے ہی ہے مولانا. ارے بھائی وہ فون مت کرو, دعا کرو وہاں پر. سمجھ میں آئے نا. ہاں مسائل پوچھنا ہے وہ الگ بات ہے. تو آپ چوتھا ادب یہ ہے کہ یہ دعا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمت. اے اللہ تیرے در پر آیا ہوں, تو میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. اور پانچواں ادب یہ ہے کہ نویت سنت الاعتکاف, کہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کر. اس کے بعد آپ مسجد میں جائیں گے, خواتین بھی اور مرد حضرات. اب 2 حال سے خالی نہیں ہے, یا تو نماز کا وقت ہے, اذان ہو چکی ہے, تو آپ اندر جا کر 2 رکعت تحیت المسجد مرد و خواتین اپنی اپنی جگہ پر پڑھ لیں, اور سنتیں پڑھ کر صفوں میں بیٹھ جائیں. نماز کے بعد سلام پڑھنے جانا ہے. اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ کو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد روضہ اقدس کے طرف جانا ہے. وہاں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ کہاں روضہ ہے. ہزاروں پروانے شمع نبوت کے جو قربان ہونے کے لیے جا رہے, آپ بھی اسی صف میں کھڑے ہو جائیے. گنبد خضرا آپ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے. اللہ اکبر, کیا قسمت ہے آپ کی. درود شریف پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں ایسا گناہگار سیاہکار اس پاک ذات مکرم کے سامنے جا رہا ہوں جو دنیا میں سب سے بڑی ہستی خاتم النبیین کی ہے, خاتم الانبیاء کی ہے. میں کہاں اور وہ کہاں, من کجا تو کجا والی بات ہے. سمجھ میں آئے نا. تو آپ ایسی ذات کے سامنے جا رہے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے, آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں گے, زبان لرزا جا رہی ہوگی, زبان میں بھی لرزا آ جاتا ہے, پیروں میں بھی جو ہے تو لرزا ہو جاتا ہے. لیکن ہمت سے کام لیجئے. سرکار دو عالم کے روضے پہ جا رہے ہیں, حضور کے چہرے انور کا تصور کرتے جائیے. میں نے اپنی کتاب میں ہمارے جو بزرگوں کے حکم سے اس میں حضور کا سراپا حلیہ مبارک بھی لکھ دیا. وہ پڑھ کر وہ تصور کرتے ہوئے آگے جائیے, لیکن ادب کا دامن نہ چھوڑیے. وہاں آواز پست رکھیے, وہاں زور سے مت کہیے, وہاں زور سے آواز مت نکالیے. وہاں روضے پر یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں ادب کے بارے میں, آواز کے بارے میں. ان الذین یغضون ابصارهم اصواتهم عند رسول اللہ اولئک امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یہ آیت ہے کہ جو لوگ ادب سے اپنی آواز دھیرے اور پست رکھتے ہیں, اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دیا ہے, اور ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے اجر عظیم ہے. دوسری آیت بھی لکھی ہوئی ہے روضے پر, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم بعضا. اے ایمان والو, حضور کے سامنے زور زور سے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو, آواز مت کرو. آگے فرمایا اس کی گناہ کا سزا کیا ہے, اس بے ادبی کی سزا کیا ہے, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے جو ہے آپ کے سارے اعمال کا ثواب برباد ہو جائے گا, تم کو معلوم بھی نہیں پڑے گا. آگے بڑھتے جائیے. 2 روشن دان, یہ پوری مسجد جو پرانی ہے اس میں قرآن لکھا ہوا ہے پورا.
جب آپ 2 روشن دان پہلے خالی رہیں گے، یہاں نہیں کھڑے ہونا، تیسرے روشن دان پر آپ کا چہرہ روضہ اقدس پر بالکل آپ کا چہرہ حضور کے چہرے کے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں؟ تو آپ جو ہے یہاں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ تحیات میں یہ سلام پڑھتے تھے، اب آپ کو وہاں جا کے یہ سلام پڑھنا ہے، کیا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے طرف سے، دوستوں کے طرف سے وقت ہے تو سلام پڑھیں۔ ہماری خدمات حجاج کمیٹی اور معاون کمیٹی اور 80 نوجوان بزرگ کام کرتے ہیں، ان کے طرف سے 150 خواتین، جملہ ملا کے 150 لوگ آپ کی خدمت میں ہے رات دن، ان کا بھی سلام پہنچا دیجئے اور ہمارا بھی سلام پہنچا دیجئے۔ میں اکثر پڑھتا ہوں کہ مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا۔ اس کے بعد آپ جو ہے ایک کلمہ پڑھ کر حضور کو اپنے ایمان کا گواہ بنا دیں۔ حضور کے سامنے کلمہ پڑھیے، آپ اپنے ایمان کے گواہ کس کو بنا رہے ہیں؟ حضور کو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ نہیں بولے، نام سامنے نہیں لیتے، کیا کہیں گے؟ اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد آپ ذرا آگے بڑھیں گے ایک ہاتھ، تو ایک ایسی ذات کے سامنے آپ کا سامنا ہوگا جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں پیغمبروں کے بعد سب سے بڑے فضیلت والے انسان جو ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا نام جہالت کے دور میں عبد الکعبہ تھا، اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور آپ اپنی کنیت سے ابو بکر سے زیادہ مشہور ہوئے، اور آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ آپ کے بوڑھے ماں باپ ابو قحافہ حضرت عثمان بھی ایمان لائے تھے، آپ کی والدہ بوڑھی وہ بھی ایمان لائی، ابو بکر اور ان کی بیوی ام رومان نے بھی ایمان لائی، ان کے بچے محمد ابن ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر نے بھی ایمان لائے تھے، ان کے پوتوں نے بھی ایمان لائے تھے۔ ایسے 4 نسلیں صحابی ہے، یہ صرف ابو بکر کو حاصل ہے۔ آپ ان کو بڑے ادب سے حدیث میں فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، عائشہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے تمہارے باپ کی نیکیاں ہیں، اور فرمایا لوگوں نے اسلام کے خاطر جو قربانیاں دی ہیں، احسان کیا ہے، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اللہ ہی اپنے شایان شان ان کو اجر دیں گے۔ اور فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے ایک خاص عبادت گزار کا استقبال ہوگا، باب الصلاۃ سے نماز کی پابندی کرنے والے اور نماز میں خشوع خضوع کرنے والوں کا استقبال ہوگا جنت میں، باب الریان سے روزے داروں کا استقبال ہوگا، باب الجہاد سے شہیدوں کا اور غازیوں کا استقبال ہوگا، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا ہر دروازے سے استقبال ہوگا،
وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ان کے خدمت میں بڑے ادب سے سلام پیش کیجئے، السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکہ یا عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکہ یا اول خلیفۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا ابا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، آگے بڑھیں گے تو آپ ایک ایسی شخصیت کے سامنے جائیں گے جن کو دیکھ کر شیطان بھی گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ میری مراد حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا جس راستے سے جو ہے عمر گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتے، ولیکن انا خاتم النبیین، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ جتنے اپنے آپ کو کوئی نبی کہتا، جھوٹے نبی نکلیں گے 30 کے قریب، فرمایا سب دجال مکار پکے جھوٹے ہوں گے۔ کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے، کوئی نبی کہہ رہا ہے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ فرمایا مہدی علیہ السلام کا بھی نام حضور کے نام پر ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی حضور کے باپ کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ۔ یہ شکیل بن کر آیا، باپ کا نام حنیف ہے اور اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے۔ اللہ اس کے فتنوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ 22 مقامات ایسے ہیں قرآن کریم میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق وہی نازل ہوئی۔ خود مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی حضور سے درخواست کی تھی، حضور میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جائے، اس کا آپ حکم دیں۔ فوراً آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو بھی نماز کی جگہ بنائی جائے۔ اور اسارہ بدر کے بارے میں اور دوسرے موقعوں پر خود سورہ فتح جو نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناراضگی کی وجہ سے نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، ایسے 22 مقامات ہے۔ اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ابھی مسجد نبوی کی تاریخی چیزیں باقی ہے۔ بار بار یہ ہمارے آس پاس کے ہمارے ارکان خدمات حجاج اشارہ دے رہے ہیں کہ وقت کم ہے، لیکن اتنا کم ہے کہ کتنا بھی مختصر کرو پوری بات اتنے کم وقت میں نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک مدینے میں پہنچے ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ پہنچ جائیں تو ہم کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ جو ہے آپ کے سلام پڑھیں گے حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں اور عرض کریں گے السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ الثانی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکہ یا ابا حفصہ رضی اللہ عنہ، اے حضرت حفصہ کے والد ہم آپ کو سلام۔ پھر دونوں کے بیچ میں کھڑے رہیں اگر ٹائم ہے تو، اور ہجوم ہے تو پھر آگے چلے جائیں، اور دونوں کو ایک مشترک سلام کریں، السلام علیکم یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکم یا خلیفہ رسول اللہ۔ اے حضور کے دونوں وزیروں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، اے حضور کے دونوں خلفاء ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد باب البقیع سے آخر دروازہ ہے روضے کے پاس، یہ باب البقیع جو قبرستان جنت البقیع کے طرف کھلتا ہے، اسی دروازے میں سے وہ قبرستان نظر آتا تھا، تو وہاں سے نکل کر باہر آ جائیے اور قبلہ رخ ہو کر خوب دعا کیجیے۔ سب سے زیادہ دعائیں اپنے بعد، اپنے بچوں کے بعد فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مظلوموں کے لیے، ہمارے جو ہے تو بے سہارا بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، معصوم شہید ہونے والے بچوں کے لیے، زخمی ہونے والے بچیوں کے لیے آپ دعا کیجئے۔ وہاں اللہ کے قبلے کے طرف رخ کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی تو مدد فرما، اور ہمارے ملک کے حالات کے لیے بھی دعا کیجئے
کہ اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما، امن و امان عطا فرما، آپس میں محبت اور شیر و شکر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، جو شیطان نفرت کی دیواریں کھڑے کر رہے ہیں ان کو بھی گرا دے اور ان کی دیواروں کو بھی گرا دے۔ اس کے بعد جو ہے آپ مسجد نبوی میں واپس آئیے۔ اب مسجد نبوی میں بہت سی چیزیں ہیں جو تاریخی چیزیں ہیں، جس کا احادیث میں ذکر ہے، بعض کا قرآن میں ذکر ہے۔ جیسے ریاض الجنہ سب سے عظیم جگہ ہے مسجد نبوی میں، یعنی جنت کی جگہ ہے، یہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا باغ ہے۔ وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے آپ کے کمان کے اوپر، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ آپ وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ تیرے قرآن کریم میں، کلام پاک میں اعلان ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے، تو ہم کو دنیا میں تو نے جنت میں پہنچا دیا، اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما۔ اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ اس کے بعد 6 ستون ہیں۔ کتنے ستون ہیں؟ 6 تاریخی ستون ہیں، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو کیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ایک ہے استوانہ، پہلے محراب نبوی بتائیے کہ یہ محراب نبوی ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اگر یہاں 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے تو جہاں آپ کی پیشانی ٹکے گی وہاں حضور کے قدم مبارک ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا قسمت ہے آپ کی۔ لیکن لوگ ہجوم کرتے ہیں تو وہاں وہ ڈیسک رکھ دیتے ہیں، پڑھنے نہیں دیتے۔ آرام سے اگر سکون سے کرے تو وہاں 2 رکعت پڑھ سکتے۔ اس محراب نبوی کے سیدھے جانب ایک پلر دکھ رہا ہے، ابھی نظر آ رہا ہے، یہ پلر ہے، یہ ستون ہے، یہ استوانہ ہے، اس کا نام ہے استوانہ مخلقہ ہے۔ دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے، ہری تختی میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے استوانہ مخلقہ، یعنی خوشبو والا ستون۔ اور اس کو استوانہ حنانہ بھی کہتے ہیں، یعنی رونے والا ستون۔ اس کا واقعہ بخاری اور ترمذی شریف میں حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو پہلے کھجور کے تنے تھے، آپ ایک کھجور کے پیڑ، سوکھے پیڑ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری صحابی کے خادم نے، اور ایک انصاری صحابی کے خادم جو کارپینٹر تھا، جو بڑھئی تھا، جو نجار تھا، اس نے لکڑی کا ممبر بنایا، 3 اس کے اوپر سیڑھیاں بنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لا کر انہوں نے پیش کیا۔ حضور نے اس ممبر کو قبول فرمایا اور حکم فرمایا کہ اب یہ ستون کھجور کا یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ سالوں سے آپ نماز پر خطبہ دے رہے تھے، ٹیکلا، وہ کھجور کا سوکھا پیڑ جب ہٹایا جانے لگا تو فراق رسول میں رونے لگا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ لہو حنین، ان کا حنین سبھی ایسا رو رہا تھا جیسے بچہ ماں کو چھوڑنے پر روتا ہے۔ صحابہ نے حضور کو بلایا اور رونے کی آواز حضور نے سنی تو آپ نے اس کو سینے سے لگایا اور فرمایا اما ترضى ان تكون معي في الاخرہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا؟ فسکنا، تو خاموش ہو گیا۔ مطلب وہ اس بات پہ راضی تھا کہ آخرت میں مجھے ساتھ رکھنا، آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا باہر مت نکالو، گڑھا کر کے یہیں دفن کر دو، یہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس کو دفن کرنے لگے گڑھے میں
تو اس میں سے خوشبو پھوٹنے لگی، پوری مسجد نبوی معطر ہو گئی، باہر بھی اس کی خوشبو جانے لگی۔ اس لیے اس کو استوانِ مخلقہ کہتے ہیں، خوشبو والا ستون۔ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے اگر موقع مل جائے، اور کہیے کہ اے اللہ یہ سوکھا پیڑ تو حضور کی محبت کا مکلف نہیں تھا، میں گوشت پوش کا انسان، میں حضور کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتا ہوں، مجھے حضور کی سچی محبت عطا فرما، ایسی محبت عطا فرما جو نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آخر 2 رکعت پڑھ دی۔ اس کے سامنے ایک ستون ہے، اس ستون کا نام استوانِ عائشہ ہے۔ کیا نام ہے؟ استوانِ عائشہ۔ وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرے کہ اللہ حضرت عائشہ کو اور صحابہ کو جیسا علم تھا، اللہ مجھے بھی ایسا علم نافع عطا فرما۔ اس کے بائیں جانب حی علی الفلاح کے طرف ایک ستون ہے، اس ستون کا نام ہے استوانِ ابی لبابہ، ابو لبابہ، اور دوسرا نام ہے اس کا استوانِ توبہ، ابو لبابہ کی توبہ وہاں قبول ہوئی تھی۔ یہ بدری صحابی تھے، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، لیکن ان کے گھر والے سب مکے میں چھوٹ گئے تھے، ہجرت کر کے نہیں آ سکے تھے، مشرکین کے رحم و کرم پر تھے، تو یہ یہودیوں سے تعلق میں اعتدال رکھتے تھے، تاکہ یہودی مشرکین کو جاسوسی کر کے باتیں پہنچاتے تھے۔ تو حضور نے غزوہ خیبر کے موقع پر ان کے جو شریر لوگ تھے کہا عورتوں کو معاف کر دو، بوڑھوں کو مت ستاؤ، بچوں کو مت ستاؤ، لیکن وہ نوجوان جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا ہے، ستایا ہے، ان نوجوانوں کو قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، تو ابو لبابہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور نے کیا فیصلہ کیا، اشارے، تو آپ نے فرمایا ایسا، گردن کے طرف اشارہ کر کے، تو گردن نوجوانوں کی کاٹنے کا حکم دیا۔ تو بعد میں احساس ہوا کہ حضور کے راز کو میں نے فاش کر دیا، اور یہ پلر سے لا کے اپنے آپ کو باندھ دیا اس گناہ کی سزا میں۔ حضور نماز کے لیے آئے تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا ایسی غلطی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود ہی سزا تجویز کر لی میرے سے پہلے، اب اللہ جو فیصلہ کرے۔ روزانہ جو ہے ان کو نماز کے وقت، ضروریات کے وقت کھول دیا جاتا، بعد میں باندھ دیا جاتا۔ ایک دن اللہ نے توبہ نازل فرمائی، حضور نے فرمایا ان کو کھول دو، مبارکباد دو، کھول دیا۔ اور اب 5 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے۔ تو یہ 6 ستون جو ہے، ایک ابو لبابہ کا ستون ہے، یہاں اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کی، اور 3 ستون روزے میں ہیں، آدھے روزے میں، آدھے جو ہے مسجد نبوی میں نظر آتے ہیں۔ پہلا قبلے کے طرف، اس کا نام استوانِ سریر ہے، جہاں آپ اعتکاف کرتے تھے۔ دوسرا استوانِ حرس ہے، صحابہ آپ کے لیے جان کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے۔ تیسرا استوانِ وفود ہے، جہاں آپ لشکر اسلام بھیجتے تھے، یا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے، یا آپ لوگوں کے مسائل میں فیصلہ کرتے تھے۔ وہ یہاں پر 2 رکعت تینوں جگہ پڑھتے تھے صحابہ، لیکن اب بہت مجمع ہو گیا ہے، یہاں 2 رکعت پڑھنے کا ہر جگہ موقع نہیں رہتا۔ نیت رکھنا، اللہ تم کو ثواب دے دے گا، اگر موقع مل گیا تو پڑھ لینا۔ اس کے پیچھے ایک چبوترا ہے، وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، 15-20 بائی 20 کا چبوترا ہے، جس میں 70 صحابہ ہوتے تھے۔ اوپر چبوترا 2-2.5 فٹ اونچا ہے، اور صفہ کا چبوترا دیکھیے لکھا ہوا ہے۔ اس چبوترے پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، قرآن پاک پڑھے، اور کہے کہ اللہ مجھے بھی علم دین عطا فرما، جیسے تو نے اصحاب صفہ کو عطا فرمایا تھا۔ قرآن میں اصحاب صفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اور فرمایا گیا سورہ بقرہ میں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض
یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ یہ ان کی تعریف میں کہا گیا کہ ان کے لیے اللہ نے قرآن میں اصحاب صفہ کی اور مدارس کے طلباء کی تعریف کی ہے، ان کو مصرف زکوٰۃ بتایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ مسجد نبی کے سیدھے جانب ایک کھڑکی نظر آئے گی، اس کا نام ہے خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی۔ یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ مسجد کے اطراف صحابہ کے گھر تھے اور سب کے دروازے مسجد نبی کی طرف کھلتے تھے، کھڑکیاں بھی مگر مسجد نبی کی طرف کھلتی تھی، تو شور اور شغب بچے زیادہ ہونے سے مسجد میں آنے لگا، تو حضور نے فرمایا سب کے دروازے پر کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کھڑکی۔ وہ کھڑکی آج تک کھلی ہے، خوخۃ ابی بکر لکھا ہوا ہے، باب السلام کے بازو باب الرحمت ہے، وہ کھڑکی وہاں پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر بڑا ادب کرتے تھے، اپنے گھر میں بھی آواز سے بات نہیں کرتے تھے، آہستہ بات کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ 2 رکعت نماز پڑھے، مسجد نبوی میں پڑھے، اور جو ہے آپ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، ہم کو بھی یاد رکھنا شام و سحر دعا میں، ہم کو بھی یاد رکھنا شام و سحر دعا میں، کعبے کے پاک در پر عرفات میں مینا میں، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ جنت البقیع کا ذکر کیا؟ ارے ہاں، جنت البقیع سے ہے، خواتین کا سلام پڑھنے کا طریقہ رہ گیا ہے۔ 4:45 بجے حکم دیا تھا کہ بھائی بہت تھک گئے 2 دن سے، 15 منٹ پہلے ہی چھوڑ دو کر کے، تو ہم نے بولے ٹھیک 4:45 بج رہے ہیں۔ ہماری بہنوں کے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 21 سے 26 دروازے سے جاتی ہے، اور اندر سے راستہ روضے کے طرف جانے کے لیے ہے، باب فاطمہ کے گھر ہے پیچھے سے حضور کے روضے، وہاں کھڑے ہو کر یا پیتی میں کھڑے ہو کر، اور ریاض الجنہ کی 1-2 صفحے ان کے لیے کی جاتی ہے، وہاں سے وہ سلام 3 مرتبہ پڑھ سکتی ہے، بعض وقت 2 مرتبہ، ایک فجر کے بعد، ایک ظہر کے بعد، ایک عشاء کے بعد۔ اس میں بھی کچھ تفصیل اور تبدیلیاں ہو گئی ہے کہ نسخ کا ایب اور کیا کیا موبائل پر ایب ہوتا ہے، وہ آسان ہوتا ہے ہمارے لوگوں سے، آپ سمجھ لیجئے، آپ کے پاس بھی موبائل چلانے والے حاجی ہوں گے، ان سے سمجھ لیجئے، اور اس طرح سے ہماری خواتین کے بھی سلام پڑھنے کا آپ انتظام کریں، اور اس طرح سے ہماری بہنیں بھی سلام عرض کریں گی تمام امت کے طرف سے، اپنے رشتہ داروں کے طرف سے، اولاد کے خاندان کے طرف سے، اپنے طرف سے درود شریف پڑھے۔